بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو بندہ نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب مجبوری کے وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا ہے وہ آہستگی سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کر، مجھے صرف اپنا محتاج کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین اور اللہ پاک کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا دروازہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جو ذات پرندوں کو فضاؤں میں رزق دے دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کی گہرائیوں میں پالتی ہے اور چونٹیوں کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر یقین رکھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ مالی پریشانی، قرض تنگ دستی اور رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، کمائی آتی ہے مگر بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں بے سکونی اور دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں گھرا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ غلط رستوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک مایوسی نہیں، امید سکھاتا ہے۔ قرآن مجید در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے اللہ پاک کے در پر جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخص اسے 7 بار پورے یقین، کامل بھروسے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت، برکت اور آسانی سے بھر دیتا ہے اور اسے لوگوں کی محتاجی اور ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں بلکہ اللہ پاک کے کلام پر کامل یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ عصر کی نماز کا وقت خود اپنی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل ڈھلنے لگتا ہے، مصروفیت کم ہو جاتی ہے اور انسان کا دل سکون کی طرف آنے لگتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کے بارے میں احادیث میں بڑی تاکید ملتی ہے اور اس نماز کی حفاظت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے جو ان آیات کو نماز عصر کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مرادیں ہوں، ان آیات کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر درود پاک یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ خاص آیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب کلمات ہیں اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے اور آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔
اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑے مالی مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی بارش عطا فرما دیں گے اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگیوں کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنا کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، پھر اللہ پاک سے اپنے مقصد، اپنے خواہش اور اپنی مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ پاک کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرو۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق کنجی کسی انسان، کسی نوکری یا کسی کاروبار یا کسی سفارش کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ نماز عصر کے بعد یقین اور کامل توکل کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کو دینے والی ہے۔ یہ یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے اور عزت اور سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگی کی بجائے آسانی آ جائے، محتاجی کی بجائے خودداری ہو اور بے برکتی کی بجائے خیر ہی خیر ہو، تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے در پر جھک جائیں، دل سے مانگیں، مستقل مزاجی اختیار کریں اور پھر دیکھیں کیسے وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر بس جاتا ہے وہاں فکر و فاقہ نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں اللہ پاک پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔